اور ایک اسلامی بھائی کے ہاتھوں تجدید ایمان کی سعادت حاصل کی۔ اس دوران حیرت انگیز طور پر ان کی گھبراہٹ میں کمی رہی۔ شب ہفتہ کم و بیش 10:26 پر والد صاحب کی حالت بگڑتی دیکھ کر ان کے بڑے بیٹے نے بلند آواز سے پڑھا، امداد کن از بندہ غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ والد صاحب اب چونکہ بول نہیں سکتے تھے، لہذا یہ سن کر اشارے سے توبہ کرنے لگے، اور کچھ ہی دیر بعد ان کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی۔ انتقال کے ٹھیک 26 دن بعد 16 محرم الحرام 1427 سنہ ہجری بروز بدھ جب ان کے بڑے بیٹے قبرستان فاتحہ کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ قبر کی ایک جانب شگاف ہو گیا ہے اور ہر طرف بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ باہم مشورے سے شگاف بند کر دیا گیا۔ حیدرآباد کے مقیم ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے کہ 17 صفر المظفر 1427 سنہ ہجری 18 مارچ 2006 بروز ہفتہ شام 4 بجے حاجی عبدالغنی عطاری مرحوم کے بڑے بیٹے کا فون آیا کہ والد صاحب کی قبر کی دیواریں گر چکی ہیں، درستی کے لیے شاید قبر کھولنا پڑے۔ میں فوراً قبرستان پہنچا اور کئی لوگوں کی موجودگی میں جب قبر درست کرنے کے لیے تختے ہٹائے گئے تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ حاجی عبدالغنی عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کا جسم 57 دن گزرنے کے باوجود سلامت ہے، بلکہ کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ قبر کے آس پاس بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دعوت اسلامی سے وابستگی کی عظیم الشان بہار دیکھ کر سب کی زبان پر سبحان اللہ عز و جل جاری ہو گیا۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے والا یہ عظیم الشان مدنی ماحول، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ شاہکار دعوت اسلامی کا مدنی ماحول۔ یہ آپ اجتماع میں دیکھیے، یہ داڑھی والے نوجوان، یہ عمامے والے نوجوان، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، یہ نیکی کی دعوت کی برکت ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ دعوت اسلامی نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، بے نمازی کو نمازی بنا دیا، بغیر داڑھی والے کو داڑھی والا بنا دیا، بغیر امامے والے کو امامے والا بنا دیا۔ دعوت اسلامی نے ہر طرف اجالا اجالا کر دیا، ہر طرف اجالا اجالا کر دیا۔ اندھیرا اندھیرا تھا، الحمدللہ ہر طرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی کیسی کیسی گونجیں اٹھتی نظر آتی ہیں۔ یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بھی برکتیں ہیں۔ یہ اجتماعی میلاد کی جو رونقیں ہم نے دیکھی، الحمدللہ اس میں دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، الحمدللہ۔ آئیے تمام اسلامی نیت کر لیجئے کہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اس عظیم الشان میکے میکے ماحول سے ہر دم وابستگی اختیار کریں گے، اس ماحول کو نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ یہ ماحول ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں عطا کرے گا اور انشاءاللہ قبر میں بھی آسانی ہوگی۔ آپ دیکھیے عبدالغنی عطاری پر کیسا کرم ہوا، اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے اسلاف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بھی دیکھا گیا، جیسا کہ مرقات شرح مشکات میں ہے کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات شریف کے 230 سال کے بعد آپ کی قبر انور کے پہلو میں جب کسی نیک شخص کے لیے قبر کھودی گئی تو اتفاق سے آپ کی قبر کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ 230 برس گزر جانے کے باوجود حنبلیوں کے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن صحیح اور سالم اور بدن تر و تازہ تھا۔ اسی طرح صاحب دلائل الخیرات حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 77 برس کے بعد لوگ آپ کے جسم مقدس کو مزار مبارک سے نکال کر مراکش لے گئے، تو آپ کے جسم کو بھی 77 برس کے بعد دیکھا گیا صحیح سلامت تھا، خوشبو یہاں رہی تھی، سبحان اللہ، مدینہ مدینہ تھا۔ تو عاشقان رسول کی تو شان ہی کچھ ہو رہے نا، عاشقان رسول کا معاملہ ہی مدینہ مدینہ ہوتا ہے، غوث پاک رضی اللہ عنہ کہے غلام کا معاملہ ہی مدینہ مدینہ ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔
تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کر لیجئے تمام اسلامی بھائی، یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے سنت و برے میکے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، ہمیں نصیحت کی کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے ہم نفع اٹھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم لوگوں کو دنیا کے کاموں میں مشغول دیکھو تو تم آخرت کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، اور جب ان کو اپنی ظاہری حالت آراستہ کرتے دیکھو تو تم اپنے باطن کو آراستہ کر لو، اور جب لوگوں کو باغات و محلات کی تعمیر میں مصروف پاؤ تو تم اپنی قبروں کی تعمیر میں مصروف ہو جاؤ۔ اب جب لوگ دوسروں کے عیوب دیکھنے میں مشغول ہوں تو تم اپنے عیوب کی تلاش میں مشغول ہو جاؤ، اور جب لوگوں کو مخلوق کی خدمت کرتے دیکھو تو تم تمام مخلوق کے پروردگار خالق عز و جل کی عبادت میں کھو جاؤ۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، منادی کی ندا آنے سے پہلے اپنے نفس و خواب غفلت سے ہم بیدار کریں، صبر کی زریں پہن کر شیطان سے مقابلہ کریں، سرکشی اور گناہ کے کام چھوڑ کر اپنے چھٹکارے کی تلاش کا راستہ اختیار کریں۔ ہم پر ایسے اعمال لازم ہیں جو قیامت میں ہمیں فائدہ دیں اور عذاب سے نجات دلائیں۔ اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، بالخصوص حرص اور لمبی امیدیں، کہ لمبی امیدیں اور حرص یہ عموماً آدمی کو برباد کر دیتی ہیں۔ حل من مزید، حل من مزید، تھوڑا اور لے لوں، تھوڑا ادھر سے لے لوں، تھوڑا ادھر سے لے لوں، تھوڑا اور لے لوں، تھوڑا اور لے لوں، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ہاں بات بڑی اچھی تھی، ہاں بیان بھی مطلب سمجھ میں آ رہا تھا، باتیں بالکل صحیح ہو رہی تھی دعوت اسلامی کے اجتماع میں، ہاں مبلغ بالکل مدینہ باتیں کر رہا تھا، تھوڑا یہ بھی کر لوں، تھوڑا وہ بھی کر لوں، آؤں گا، ارے کب آئیں گے؟ ملک الموت آج آ جائیں گے، کیا کریں گے؟ مہلت نہیں ملے گی، ہاں مہلت تھوڑی ملے گی، ابھی آ جائیں گے کیا کریں گے؟ اجتماع میں بیٹھے بیٹھے آ جائیں گے، کبھی بھی آ سکتے نا ملک الموت علیہ السلام، 5 مرتبہ ہر گھر پر تشریف لاتے ہیں نا، کبھی بھی آ سکتے ہیں ملک الموت علیہ السلام ہماری جان لینے کے لیے، ہماری روح قبض کرنے کے لیے، کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ ہاں ذہِ قسمت اجتماع میں بیٹھے بیٹھے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے کرتے موت آ جائے، کیا بات ہے مدینے کی۔ ڈرنا چاہیے اس موت سے کہ کہیں سنیما گھر میں بیٹھے بیٹھے موت نہ آ جائے، کہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھے بیٹھے گانے باجے سن رہے ہو، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہو، کہ اس میں موت نہ آ جائے، تاش کھیلتے کھیلتے، شطرنج کھیلتے کھیلتے، گناہ کرتے کرتے، شراب پیتے پیتے، برائی اور بدکاری کرتے کرتے کہیں موت نہ آ جائے، رشوت لیتے رہتے، رشوت دیتے دیتے کہیں موت نہ آ جائے، سود کے کاروبار میں کہیں موت نہ آ جائے، جھوٹ بولتے بولتے موت نہ آ جائے، ملاوٹ کا مال بیچتے بیچتے موت نہ آ جائے، ماں اور باپ کا دل دکھاتے دکھاتے موت نہ آ جائے، بلا اجازت شرعی مسلمانوں کی دل آزاری کرتے کرتے موت نہ آ جائے، لوگوں کی املاک جلاتے جلاتے موت نہ آ جائے، لوگوں کو ستاتے ستاتے موت نہ آ جائے۔ ڈرے اس موت سے، ڈرنا بھی چاہیے اس موت سے۔ ذہ قسمت اللہ کا ذکر کرتے کرتے موت آئے، اس کے رسول کا ذکر کرتے کرتے موت آئے، اللہ کے نیک بندوں کی یاد میں موت آ جائے، ذہ قسمت سبز گنبد کے سائے میں موت آ جائے، مدینے کی پاکیزہ فضاؤں میں موت آ جائے، مدینے کی مشک بار فضاؤں میں موت آ جائے۔ نجم کی یہ خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ کاش اسی عشق و مستی میں سرکار کی نعتیں پڑھتے پڑھتے گنبد خضرا کے سائے میں آقا پر درود پڑھتے پڑھتے نقاب اٹھ جائے، جلوہ نظر آ جائے اور ہماری بے قرار روح آقا کے جلووں پہ قربان ہو جائے۔ عاشق قبر میں جائے گا، تو قبر میں تو آقا کا دیدار بھی ہوگا نا، تو انشاءاللہ۔ اور عاشق کی کیا کیفیت ہوگی؟ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور جب آقا جلوہ دکھا کر جا رہے ہوں گے تو عاشق کیا عرض کرے گا؟ نظر بھی ہے پیاسی، دل بھی ہے پیاسا،
نظر بھی ہے پیاسی، آقا کیا ہے ایسی جانے کی جلدی؟ دل بھی ہے پیاسا، نظر بھی ہے پیاسی، آقا کیا ہے ایسی جانے کی جلدی؟ ٹھہرو ٹھہرو جان عالم، ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، آقا ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آقا اپنے نور سے ہماری قبر کو پور نور کریں گے انشاءاللہ۔ جب آقا کا عاشق، آقا کا دیوانہ، آقا کا سنتوں کا پروانہ اللہ کی رضا اور اس کے پیارے حبیب کی رضا لیتا ہوا قبر میں اترے گا، ایمان کی عظیم دولت، عظیم نعمت لیتا ہوا قبر میں اترے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اس کی قبر جنت کا باغ ہوگی، قبر تا حد نظر وسیع ہوگی۔